الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. گفتگو ہماری فلسفہ امامت اور تکامل انسان کے متعلق ہے. اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں، کل کی گفتگو میں اس محفل کے بعد بعض برادران کی جانب سے سوال سے معلوم ہوا کہ شاید تشویش ذہنوں میں پیدا ہوئی ہے. جو عرض کیا تھا کہ ایک فرقہ ہے بنام فرقہ زیدیہ، وہ فوراً ذہن چلا گیا یہ سادات زیدی جو موجود ہیں ان کی طرف. زیدی سادات اور چیزیں، فرقہ زیدیہ اور چیزیں. زیدی سادات وہ ہیں جو جناب زید ابن علی یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے حضرت زید شہید کی اولاد میں سے ہیں. سلسلہ نسب ان سے جا ملتا ہے، لیکن ہیں اثنا عشری. البتہ بعض سنی بھی ہیں لیکن بعض اثنا عشری ہیں. فرقہ زیدیہ وہ ہیں جو نسب میں نہیں ملتے حضرت زید پر. ضروری نہیں کہ ان کا نسب بھی حضرت زید سے ملتا ہو، لیکن وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد جناب زید کو امام مانتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا تلوار سے، اور امام کے لیے جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ جہاد چونکہ جناب زید نے کیا اور وہ شہید بھی ہوئے، بس اس وجہ سے وہ امام ہیں. اس طرح کی شرائط امامت انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور وہ جناب زید کو اپنا امام مانتے ہیں. اور اس وقت ان کی ایک اچھی خاصی آبادی یمن میں موجود ہے، صنعاء میں اور عدن میں اس وقت موجودہ زمانے میں بھی. اور بڑے جید علماء بھی ہیں، کتاب خانے ہیں، مدرسے ہیں، باقاعدہ ایک مذہب ہے جس طرح سے دیگر مذاہب ہیں. ان کو بھی شیعوں کے ساتھ ہی شمار کیا جاتا ہے، لاحق کیا جاتا ہے. فرقہ زیدیہ، مذہب زیدیہ یا مسلک زیدیہ کے نام سے وہ معروف ہے. شاید بر صغیر میں نہ ہو، نہ میں نے دیکھا ہے آج تک کوئی زیدی مسلک کا آدمی، اور نہ سنا ہے کبھی کہ یہاں ہیں یا نہیں ہے. یہاں ہو یا نہ ہو، یمن ان کا مرکز ہے، اس وقت یمن میں یہ موجود ہے. یہ ایک تصحیح ہے کل کی گفتگو کے بارے میں کہ ذہن میں نہ آئے کہ جب کا فرقہ زیدیہ سے مراد یہ سادات نہیں ہیں، زیدی سادات جو حضرت زید کی اولاد میں سے. باس امامت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم بات کریں امامت سے متعلق تو امامت سے پہلے مراد سمجھ لیں، اور حقیقت امامت، دائرہ امامت. اس مختصر وقت میں خوبی سے زیادہ مجال گنجائش نہیں ہے کہ کچھ کہا جا سکے. اسی گفتگو کو اگلے مرحلے میں داخل کریں اور تاکہ نتیجہ لیں. تو یہ کہ منصب امامت ایک انسانی منصب نہیں ہے، اس معنی میں کہ عطا تو انسان کو ہوتا ہے لیکن دینے والا انسان نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ الہی منصب ہے. جس طرح سے منصب نبوت
الہی منصب ہے، منصب رسالت الہی منصب ہے، یہ ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے جو خدا کی طرف سے اور حق کے خدا ہے، حق کے محض خدا ہے، اور خدا نے یہ حق اپنا کسی بندے کو تفویض بھی نہیں کیا، اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جس کو نبی بنانا ہے خود بنانا ہے، جس کو رسول بنانا ہے خود بنانا ہے، جس کو امام بنانا ہے وہ بھی خود ہی بنانا ہے۔ یہ وہ حق نہیں ہے جو بندوں کو حاصل ہو۔ حکومت، امامت اور نبوت کے فرائض میں سے ہے، اور یہ بھی ہمارے نزدیک یعنی امامیہ کے نزدیک حکومت بھی منصب الہی ہے، لیکن دوسروں کے نزدیک یہ منصب انسانی ہے، منصب الہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ مل کر ایک حاکم اپنے لیے چن لیں تو وہ بھی ایک صحیح حاکم ہے، ایک اسلامی اور شرعی اور دینی اور قانونی حکومت ہوگی وہ بھی۔ لہذا نبی اکرم کی رحلت کے بعد حاکم کو انہوں نے ایک میٹنگ کے ذریعے کہیں ایک شورا کے ذریعے انہوں نے انتخاب کر لیا، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک صحیح حاکم ہے، حکومت کا صحیح تصور ہے، اور خلافت اسی کا جو استمرار ہے اور اسی کا جو سلسلہ ہے۔ بعد میں بھی مختلف طریقوں سے بلاخر خلافت یا حکومت کو وہ الہی منصب نہیں سمجھتے کہ خدا منصوب کرے، بلکہ انسان کی ذمہ داریوں میں سے اس کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن حکومت ہو یا امامت ہو یا نبوت ہو یا رسالت ہو یا کوئی اور مرد الہی جو خداوند تبارک و تعالی بعض انسانوں کو منتخب کر لیتا ہے اور چن کر ان انسانوں کو کسی منصب کے لائق قرار دیتا ہے، اور وہ منصب انہیں عطا کرتا ہے، تفویض کرتا ہے وہ منصب، اور پھر اس منصب کی ذمہ داریاں اس شخص کی گردن پر آ جاتی ہیں، اور خداوند اس سے وہ سنگین اور بہت ہی کٹن کام لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ منصب خدا کیسے دیتا ہے انسانوں کو؟ کیا معیار ہے اس منصب کے تقسیم کا؟ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ خدا نے انہیں چن لیا، نبی بنا دیا، خوب انہیں چننے کے بجائے کسی اور کو بنا دیا ہوتا تو وہ بھی نبی بن سکتا تھا۔ ممکن ہے بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ مجھے نبی بنا دیا ہوتا خدا نے، خدا نہیں بنانا ہے، اگر کسی کو بھی نبی بنا دے تو مجھے نبی بنا دے، میں بھی ویسا ہو جاؤں، مجھے امام بنا دے۔ بسا انسان کے ذہن میں اس قسم کے تصورات ہیں، اور آتے ہیں یہ تصورات، یہ بالکل ایک فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایسی باتیں کہ اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں، پڑھیں لوگوں کے آراء اور افکار، تو جو نظریاتی اختلال بعض لوگوں کو پیش آیا ہے، ان کے ذہنوں کے لیے جو مشکلات اعتقادی اور فکری ایجاد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے، اس معمہ کو حل نہیں کر سکے کہ خدا جب کسی کو ایک منصب کے لیے چن لیتا ہے تو کیوں چنتا ہے؟ اگر صرف خدا کی طرف سے یہ سب کچھ، تو پھر تو خدا نے بعضوں کو چن لیا، بعضوں کو محروم رکھا۔ جن کو چن لیا ان کا کوئی امتیاز نہیں ہے، تو ان کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آئے اور آپ کو چن کے بیچ میں سے چہرے دیکھ کر ایک کو اٹھا لے اور اس کو کوئی منصب سونپ دے کہ آپ ہیں مثلا اس ملک کے صدر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے با کمال آدمی ہیں، کیونکہ اس کی نگاہ کسی اور پر پڑ جاتی، اس کو کہتا آپ صدر ہیں، وہ بن جاتا۔ یہ بات حکایت نہیں کرتی، یہ بات کشف نہیں کرتی کہ میرے اندر کوئی کمال موجود ہے جب مجھے چنا گیا۔ تو خدا نے چن لیا، کسی اور کو چن لیتا، حل نہیں ہوئی یہ بات ان کے لیے۔ لہذا آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مختلف اس میں من گڑت قسم کی باتیں شروع کی ہیں جو کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور ہے حقیقت میں ایک معمہ ہے کہ اگر بشر اور انسان اس معمہ کو حل کر لے تو اس کے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اسی سے شناخت ہو جاتی ہے انسان کو امامت کی، اسی سے شناخت ہو جاتی ہے نبوت کی، اسی سے شناخت ہو جاتی ہے انسان کو مذہب کی، دین کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سے انسان کو شناخت ہو جاتی ہے خود انسان کی، اگر یہ معمہ انسان کے لیے کشف ہو جائے اور کھل جائے۔ لیکن جب تک یہ معمہ ہے انسان من گڑت باتیں بناتا رہے گا، اور شاید ان کا واقعیت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق
نہ ہو۔ آیا کوئی معیار ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا ہے کسی منصب کے لیے کسی معیار کے تحت چنا ہے یا معیار کے بغیر چنا ہے؟ اگر وہ معیار ہے تو کیا ہے؟ اس کے لیے یہ مطلب ذہن میں رکھیں، آپ کے حکومت یا امامت یا نبوت یا رسالت یہ منصب ہیں، الہی منصب ہیں، لیکن یہ خود کمالات نہیں ہیں۔ یعنی یوں نہیں کہ ایک انسانی کمالات میں سے ایک کمال کا نام نبوت ہے یا انسانی کمالات میں سے ایک کمال کا نام امامت ہے یا انسانی کمالات میں سے ایک کمال کا نام رسالت ہے۔ یہ منصب ہے، یعنی عہدے ہیں۔ ایک عہدہ خدا نے مقرر کیا ہے، ایک انسان کو اس عہدے پر فائز کر دیا، اس کی گردن میں یہ عہدہ ڈال دیا اور کہا کہ آپ اس عہدے پر ہیں اور اس عہدے کے جو فرائض بنتے ہیں وہ آ کر انجام دیں۔ عہدہ ہے ایک منصب جس کو کہتے ہیں آپ، منصب تو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی روشن ہے، واضح ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ ایک منصب ہے، لیکن یہ منصب کس بنا پر کس معیار پر خدا عطا کرتا ہے؟ امامت یا رسالت کس معیار کے تحت عطا ہوتی ہے؟ آیا وہ معیار کمال ہے یا کمال نہیں ہے؟ یہ منصب ہے، یہ خود کمال نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو ایک مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ مطلب واضح تر ہو جائے۔ جیسے مختلف ادارے ہیں ہمارے، ان اداروں میں مختلف شعبے ہیں، مختلف عہدے ہیں اور ہر عہدے پر کوئی نہ کوئی آدمی فائز ہے۔ مثلا فرض کر لیں ایک یونیورسٹی ہے اور اس میں جو یونیورسٹی کا جو سرپرست ہے، سرپرست اعلیٰ ہے، یہ سرپرست اعلیٰ ہونا یہ ایک ڈگری ہے، یہ ایک عہدہ ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس عہدے تک پہنچا کس ذریعے؟ یہ کوئی منصب نہیں ہے ایسا کہ ہم کہیں کہ یہ جب انسان کو عہدہ مل جائے تو انسان میں کمال بھی آ جاتا ہے۔ جب تک یہ سرپرست اعلیٰ نہیں تھے یونیورسٹی کے، یہ باکمال آدمی نہیں تھے، آج ان کو یہ کمال نصیب ہوا ہے جب یہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کہ ان کو اس عہدے کے لیے چن لیا جائے، پہلے سے ان میں کوئی کمال موجود تھا، اس کمال کو دیکھ کر انہیں انتخاب کیا گیا ہے اس منصب کے لیے۔ خود منصب کمال نہیں ہوتا، منصب ایک کمال کے نتیجے میں کسی کو ملتا ہے۔ اگر ان کی تعلیمی استعداد، تعلیمی صلاحیت نہ ہوتی پہلے سے اور وہ علمی کمال ان کے اندر نہ ہوتا، وہ اس منصب کے لیے اصلاً مناسب آدمی نہیں تھے تاکہ انہیں یہ منصب عطا کیا جاتا۔ اور اس طرح سے دیگر آپ شعبے اپنی روزمرہ زندگی میں اس کے بہت زیادہ نمونے ہیں کہ اگر کسی کو کسی جگہ کا سرپرست بنا دیا گیا تو سرپرست ہونا یہ کمال نہیں ہے، سرپرستی کمال نہیں ہے، بلکہ کسی کمال کی وجہ سے آپ ان کو سرپرست بناتے ہیں۔ کسی آدمی کو آپ نے اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیا تو ممبر پہ بیٹھنے سے وہ باکمال آدمی نہیں بن جاتا، بلکہ اس وجہ سے آپ اس کو ممبر پر بٹھاتے ہیں کہ پہلے سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمال موجود ہوتا ہے، کوئی ایسی صفت کمالی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو حق دیتے ہیں کہ یہ ممبر پر بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ انبیاء اور سلسلہ ائمہ میں بھی یہ منصب خدا نے ان کو عطا کیے ہیں، تو یوں نہیں کہ برابر کے سارے انسان بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ میں سے خدا نے نگاہ کی اور ایک انسان پر نظر پڑ گئی، اس کو اٹھا کے کہا کہ آپ نبی ہو۔ یوں نہیں ہوتا جیسے کلاس کا مانیٹر چنا جاتا ہے، دیکھیں نگاہ کریں، کسی ایک پر نگاہ پڑ جائے اس کو کہیں کہ آپ ہیں مثلا کلاس کے ذمہ دار آدمی۔ یوں نہیں ہے، اس طرح سے نہیں تھا کہ خدا کی نگاہ ان پر پڑ گئی بس یہی برگزیدہ ہو گئے، اور اگر کسی اور پر پڑ جاتی تو وہ برگزیدہ ہو جاتے۔ حتیٰ بعض پڑھے لکھے لوگوں نے عرض کیا نا کہ یہ معمہ ہے اور جب تک یہ حل نہ ہو انسان بہت بڑی بڑی شبہات اور شکوک سے دوچار ہو سکتا ہے اور بہت گمراہی میں جا سکتا ہے۔ انسان کا کہ ہوا ہے یہ کام، اور اس کی دلیل یہ کہ بہت پڑھے لکھے لوگ
जो दुनियावी लिहाज से भी पढ़े हुए थे और दीनी उलूम से भी किसी कदर किसी हद तक उन्हें सरोकार था। ये कलमा उन्होंने लिखा भी अपनी किताबों में और तकरीरों में भी कहा और उसकी तबलीग भी की और लोगों ने कबूल भी किया किसी हद तक कि जो काम खुदा ने मसलन अंबिया से लिया है तो खुदा की कुदरत बयान कर रहे हैं, यानी कि खुदा की कुदरत इतनी है कि खुदा ने जो काम अंबिया से लिया है अगर खुदा चाहता तो ये काम माज़अल्ला एक मक्खी और मच्छर से भी ले सकता था। यानी यहां तक कह भी गए हैं और लिख भी दिया है कि जो काम खुदा ने अंबिया से लिया है और आइम्मा से लिया है खुदा की कुदरत है कि इनसे ले लिया, लेकिन अगर खुदा चाहता तो इनके बजाय मक्खी और मच्छर से भी ले सकता था। ये काम तो खुदा है, खुदा की कुदरत के आगे तो कोई चीज हाइल नहीं है। इस किस्म के जुमले और इस किस्म की बातें ये सिर्फ हिकायत करती हैं कि इंसान पर ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ, यानी इंसान पर इंसान का मुअम्मा अभी तक नहीं खुला, इंसान के लिए अभी तक कश्फ नहीं हुआ, इंसान इंसानियत तक अभी तक नहीं पहुंचा। इस वजह से ये बातें सिर्फ ये बताती हैं कि साहिल पैमाई हो रही है और अभी समुंदर में और उसकी गहराई में नहीं उतरे, उसकी तह में जाकर नहीं देखा कि वहां क्या है और क्या नहीं, सिर्फ साहिल पे बैठकर हद से गुमान लगा रहे हैं कि तह समुंदर में क्या रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि साहिल पे बैठकर समुंदर की गहराई के मुतालिक तखमीने लगाने से इंसान को वहां से मोती नहीं दस्तयाब होते। आप 100 साल साहिल पे बैठकर तखमीने लगाते रहें तो कोई सदफ समुंदर की तह से उठकर आपकी जेब में नहीं आ जाएगा जब तक आप खुद उतर कर समुंदर की तह में नहीं जाएंगे। ये साहिल पैमाई है, साहिल पे बैठकर हद से गुमान लगाना है ये। और ये गैस और जगह तो चल जाते हैं लेकिन यहां नहीं चलता ये, बल्कि इसका जरर ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा की कुदरत बहुत अजीम है और लामुतनाही और बेपनाह कुदरत है खुदा की, और इस कुदरत के सामने सब आजिज हैं। अनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम। लेकिन एक कानून जो हमेशा हमें ज़हन में रखना चाहिए और हर जगह में इस कानून को, क्योंकि जो मतलब बयान करने हैं वो इस कानून को मद्देनजर रखकर समझ में आते हैं, ये कानून हमेशा ज़हन में रखें और हर दफा और हर आन इस कानून को अपने ज़हन में रखें। इसके बहुत फवाइद हैं इल्मी और अमली इस कानून के, जो अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बड़ी मुश्किलात आपकी हल हो सकती हैं अगर अहले फिक्र हो आप तो, अगर जहन आपका जवाल जहन है, जवलानी में है। बाज़ जहन होते हैं ना जो साकिन होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो हमेशा जवलान में होते हैं, यानी हमेशा सोच रहे होते हैं, हमेशा किसी न किसी चीज में अटके होते हैं। उन जहनों के लिए है ये कानून के बहुत सारी मुश्किलात हल होंगी। वो ये है, देखिए लेने देने का एक कानून होता है जहां कहीं भी हो, लेना और देना, इसका एक कानून है। कानून अकली, कानून तकवीनी, कानून तबीई। और वो कानून ये है कि जहां लेन देन हो रहा है वहां एक लेने वाला है और एक देने वाला है। ये लेन देन उस वक्त मुमकिन होगा कि जब देने वाले में देने की भरपूर सलाहियत हो और लेने वाले में लेने की भरपूर सलाहियत हो। ये दोनों चीजें इस कानून का हिस्सा हैं। अगर देने वाले में बहुत ज्यादा सलाहियत हो और लेने वाले में ना हो, लेन देन नहीं हो सकता। अगर लेने वाले में लेने की बड़ी सलाहियत हो, देने वाले में देने की कोई कुव्वत और ताकत ना हो, लेन देन अंजाम नहीं पाता। बस मालूम ये हुआ कि लेन देन जैसा भी हो उसके लिए ये दो शर्त चाहिए, देने वाले की कुव्वत और लेने वाले की कुव्वत। लेकिन दोनों कुव्वतों में फर्क है, उसमें देने की कुव्वत है और इसमें लेने की कुव्वत है। आप देखें जब क्लास में एक उस्ताद, एक मुअल्लिम जब तमाम शागिर्दों को बिठाकर और उनके लिए गुफ्तगू करता है तो वो सबको यकसान तौर पर सुना रहा है, लेकिन सारे यकसान समझते नहीं हैं। आप भी ऐसे ही हैं। अभी
100 کے لگ بھگ جو آپ کی یہاں تعداد ہے اور میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو میری آرائز یوں نہیں ہے کہ سب کے سب ایک ہی جیسا سمجھ رہے ہیں، نہ، یہ قطعاً اصل ممکن نہیں ہے کہ 2 آدمی ایک جیسی بات سمجھ رہے ہوں۔ جس طرح سے آپ کے جسمانی شکل و شمائل ایک جیسے نہیں ہے کوئی سے 2 آدمیوں کے، اپنی اس پورے حال میں اٹھ کر آپ پھریں، اپنا ہم شکل ڈھونڈیں، آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اپنا ہم فکر ڈھونڈیں، وہ بھی نہیں ملے گا، نہ ہم شکل ملے گا نہ ہم فکر ملے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں اور آپ اپنی عقل سے۔ ہم فکر اس وقت ملتا ہے جب دونوں ایک عقل سے سوچ رہے ہوں، حالانکہ یہ 2 عقل سے سوچ رہے ہیں، چونکہ 2 ذہن سے سوچ رہے ہیں، بس 2 قسم کی فکر ہے یہ۔ البتہ ان میں مشترکات ہوں گے بہت سارے، لیکن ہو بہو دونوں ایک چیز نہیں سوچ سکتے۔ بس فرق ہے۔ اس فرق کا نتیجہ یہی ہے کہ مثلا ایک بات ہو رہی ہے، ہر آدمی اس کو اپنی خاص صلاحیت کے تحت اس کو سمجھ رہا ہے، سارے یکساں نہیں سمجھتے، کچھ اچھا سمجھتے ہیں، کچھ ذرا نرم سمجھتے ہیں، کچھ بہت ہی بہتر سمجھتے ہیں، کچھ حتیٰ بولنے والے سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور میں نے بیان کی، تو جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ بولنے والے سے بھی بہتر سمجھ رہے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہی مطلب آپ اٹھ کے بیان کریں تو کہیں زیادہ بہتر اس کو بیان کر سکیں گے۔ یہ انسان کے سمجھنے کی قوت ہے۔ اب یہ قوت، جب یہ قانون اور یہ 2 قوتیں جہاں ہوں گی وہاں لین دین ہوگا۔ آیا جو کام خدا نے انبیاء سے لیا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی سے لے سکتا ہے یا نہیں؟ خدا لے سکتا ہے، کیونکہ خدا میں کام لینے کی قوت بھرپور ہے، خدا میں یہ عہدہ دینے کی قوت بھی پناہ ہے، لامتناہی قوت ہے۔ لیکن انبیاء کے علاوہ کسی میں لینے کی یہ قوت ہے یا نہیں ہے؟ صرف خدا کے دینے کی قوت دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ بس خدا انبیاء کے علاوہ بھی یہ کام لے سکتا ہے، نہ، انبیاء کے علاوہ کسی میں یہ کام کرنے کی قوت بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں آپ۔ خداوند نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھیں کہ پہاڑ کیا ہو جاتا؟ بکھر جاتا۔ یعنی قرآن، اگر پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، کتنی باعظمت چیز ہے، کتنی پرصلابت چیز ہے، استواری میں، استقامت میں، ثابت قدمی میں پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے، پہاڑ جیسا انسان۔ لیکن یہ پہاڑ، خدا نے فرمایا کہ اگر میں پہاڑ پر قرآن نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خداوند نے فرمایا کہ یہ امانت ہم نے بہت سو کو دی لیکن ہر ایک نے انکار کیا، جب انسان کو دی تو اس نے قبول کر دیا، کیونکہ انہ ظلومن جہولا، یہ ظالم ہے و جاہل ہے، اس وجہ سے اس نے قبول کر لی یہ امانت۔ بس معلوم ہوا کہ کچھ دینے کی صلاحیت پر چیز موقوف ہوتی ہے اور کچھ لینے پر موقوف ہوتی ہے۔ آپ دنیا کا ماہر ترین معلم لائیں اور اس کو کہیں کہ آپ کے شیرخوار بچے کو وہ آ کر پڑھائے، ریاضی پڑھائے۔ دنیا کا ماہر ترین آدمی لے آئیں اٹھا کے، سب سے بڑا پروفیسر ریاضی کا اٹھا کر لائیں، آپ کے 6 ماہ کے بچے کو ریاضی پڑھائے، پڑھا لے گا وہ؟ آیا اس کی مہارت میں کوئی شک ہے؟ کم ہے اس کی مہارت۔ آپ دنیا کا ماہر ترین نجار لے کر آئیں اور اس کو کیلے کا درخت دیں کہ آپ کو فرنیچر بنا کے دے۔ کیلے کا درخت دیکھا ہے نا، چھلکے ہی ہوتے ہیں نا، اس میں تو لکڑی تو ہوتی کوئی نہیں، وہ چھلکے اوپر نیچے چڑھے ہوئے۔ آپ اس کو دیں، اس نجار کو کہیں کہ آپ کو فرنیچر بنا کے دے، ایک صوفہ سیٹ بنا کے دے، بنا دے گا آپ کو؟ وہ جیب سے پیسے بھی دے گا آپ کو کہ یہ لے لیں مجھ سے اور یہ کام مجھ سے نہ کرو، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اس کو کہیں آپ عجیب نجار ہیں، ہم نے تو سنا تھا آپ بڑے ماہر نجار ہیں، وہ کہے گا اس میں کیا شک ہے کہ میں بڑا ماہر نجار ہوں، لیکن جس لکڑی کا میں فرنیچر بناؤں اس لکڑی میں فرنیچر بننے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اس میں صلاحیت نہیں ہے بننے کی۔ یہ میرا ارا اور یہ میرا رندا اور یہ میرا تیشا یہ کہاں چلے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا سب سے کام لے سکتا ہے، لیکن خدا جب کام لینا چاہتا ہے تو بہت سارے اس میں نہیں کر سکتے، لے نہیں سکتے، خدا کی قوت، خدا کے دین کو قبول نہیں کر سکتے، خدا جو کچھ دیتا ہے اس کو تحمل نہیں کر سکتے۔
ان کے کندھے بہت ناتوان ہیں، لے نہیں سکتے یہ وہ قانون ہے جس کی مدد سے عرض کیا کہ آپ بہت سارے سوالات، بہت ساری مشکلات، بہت سارے شبہات، انسان کو ایسے ہونا چاہیے نا کہ ایک کلید مل جائے، ایک چابی مل جائے، پھر سارے تالے اس سے کھول لیں. وہ ہوتا ہے نا شاہ چابی، ایک ہوتی ہے شاہ چابی، ماسٹر کی جس کو کہتے ہیں نا شاہ چابی ہوتی ہے نا، اس سے وہ اگر مل جائے، یہ چوروں کے پاس وہی ہوتی ہے. اب وہ تو چوری کے لیے کھولتے ہیں، ہم اس سے علمی دروازے کیوں نہ کھولیں، نعمتوں کے دروازے کیوں نہ کھولیں. وہ ایسی چابیاں ہی ہوتی ہیں جن سے انسان کی عقل چل پڑتی ہے، کسی راستے پر نکل کھڑی ہوتی ہے. خوب وہ کون سا معیار ہے پھر کہ خدا نے انہی سے یہ کام لیا تو کسی معیار کے تحت لیا ہے. یوں نہیں کہ ان کو چھوڑ کر خدا کسی سے یہ کام لیتا تو وہ بھی یہ کام کر لیتا، مجھے خدا نبی بناتا میں بھی بن جاتا، مجھے امام بناتا میں بھی بن جاتا. ہرگز خدا نے اس طرح نہیں کہا کہ ایک کلاس تھی اور ایک انسانیت تھی بیٹھی ہوئی اور اس میں نگاہ کی تو چند ہستیوں پر نگاہ پڑ گئی، کہا کہ آپ میرے برگزیدہ ہو گئے ہو، بس مجھے پسند آ گئی آپ کی شکلیں، آپ کے رنگ روپ مجھے پسند آ گئے. ایسی نہیں ہے. پھر کیا چیز ہے؟ خدا کا عطیہ تو سب کے لیے ہے، لیکن لینے والے بھی کچھ ہونے چاہیے. وہ چیز جو روح امامت اور روح نبوت اور رسالت اور منصب الہی کی روح ہے اور جو معیار ہے وہ ہے ولایت. آج کہتی ہے نا خود امامت منصب کا نام ہے، انسانی کمال کا نام نہیں ہے. رسالت منصب کا نام ہے، انسانی کمال کا نام نہیں ہے. وہ چیز جو انسانی کمال شمار ہوتی ہے وہ ہے ولایت. ولایت کے معیار پر منصب تقسیم ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ کے ہاں جو عہدے ہیں لوگوں کو دیے جاتے ہیں، یہ چیئرمین ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ ڈائریکٹر ہے، یہ ڈپٹی ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کس اساس پر ہوتے ہیں؟ تعلیم. اس کا معیار کیا ہے؟ تعلیم. یہ خود تعلیمی عہدے نہیں ہیں. آپ کسی جگہ کے مینیجر ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ ایک تعلیمی عہدہ ہے. ممکن ہے آپ سے بڑا پڑھا لکھا آپ کے ماتحت ہو، وہاں پر ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے. میٹرک والا وزیر ہوتا ہے اور اس ملک میں ہوتا ہے نا ایسے، اور اس کے ماتحت جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ منصب ہے. منصب کمال کو دیکھ کر دیا جاتا ہے. کمال کیا ہے؟ وہ ولایت ہے. یعنی خدا نے ٹھیک ہے انسانوں میں دیکھا، کچھ کو چن لیا، لیکن نہیں اس وجہ سے چن لیا کہ یہ انسان ہے یا فلاں خاندان سے ہیں، یہ فلاں خطے سے ہیں، فلاں رنگ روپ ہے ان کا ایسا، بس اس وجہ سے یہ برگزیدگان اللہ بن گئی ہے. بلکہ خدا نے دیکھا کہ یہ ہے منصب، اس منصب کو ظرف چاہیے، اس منصب کے لیے صلاحیت چاہیے، اس منصب کے لیے قابلیت چاہیے، اس منصب کے لیے استعداد چاہیے. خدا نے استعداد دیکھی، قابلیت دیکھی، صلاحیت دیکھی. جس میں صلاحیت نظر آئی خدا نے اس کو چن لیا. خدا حکیم ہے، حکمت کے تحت سارا کام ہو رہا ہے. خدا کے اس انتخاب میں حکمت الہی کار فرما ہے. اور حکمت الہی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں صلاحیت ہو وہاں دیا جائے اور جہاں صلاحیت نہ ہو وہاں عطا نہ کیا جائے. یہ سنا ہوگا یہ جملہ آپ نے علماء سے اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حکمت کے بارے میں. حکمت سے مراد یہاں فلسفہ اور علم و حکمت جس کو کہتے ہیں نا، فلسفہ و حکمت، علم و حکمت جس کو کہا جاتا ہے، وہ حکمت نا جو صفات خدا میں سے ہے. بعض بزرگان ہر ایک کو نہیں پڑھاتے فلسفہ یا اس قسم کے جو علوم ہیں، وہ محدود لوگوں کو چن کر، جس طرح سے ہے نا افلاطون کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی اکیڈمی کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ جو ریاضی نہیں پڑھے ہوئے وہ
इस स्कूल में, इस एकेडमी में ना आए, उनका दाखिला ममनू है, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, जब तक रियाजी नहीं पढ़े हुए वो यहाँ ना आए। इसी तरह बाद इस्लामी बुजुर्गान जो फलासफा गुजरे हैं, दानश्वर, उन्होंने भी कुछ शागिर्द अपने लिए चुने हुए थे, 4, 5, 10, और सिर्फ उन्हीं को उन्होंने तरबियत की तालीम दी और दूसरों को आने नहीं देते थे। क्यों नहीं आने देते? इस कानून की वजह से। वो कहते थे कि ये अलबत्ता रिवायत से माखूज है, ये कानून जो बनाया है, रिवायात इस बारे में ज्यादा है कि अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन, और इस जैसी रिवायात हैं जिनसे ये कानून इन्होंने बनाया है। वो ये है कि अगर हिकमत नाअहल के सामने पेश करेंगे आप, ये हिकमत पर जुल्म है, और अगर हिकमत अहल से छुपाएंगे तो ये अहल पर जुल्म है। अहल से हिकमत छुपाना बेअदबी है, और नाअहल के सामने हिकमत बयान करना ये भी जुल्म है। बस वो छुपा के रखते थे हिकमत, ये वो चीजें नहीं है जो हर एक के लिए हो। बकौल मौलाना रूम के हर कसीरा बहरे कारी साख्तान कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक। खुदा ने हर आदमी को हर काम के लिए पैदा नहीं किया, हर आदमी को एक खास काम के लिए पैदा किया। वो काम ढूंढे आपके खुदा ने किसके लिए पैदा किया, क्या लेना चाहता है खुदा आपसे। हर कसीरा बहरे कारी साख्तान, तो वो असल जो रूह इमामत और नबूवत है वो है विलायत। जब तक इंसान वादी विलायत में न आ जाए और मकामात विलायत में कुछ सफर न कर ले और कुछ सैर न कर ले, और जब तक मकामात विलायत में से कुछ मकामात को तय न कर ले, मनसब इलाही उसको अता नहीं होता। यानी मनसब से पहले उसको मर्तबा कुछ लेना पड़ता है, मनसब से पहले उसको कुछ मकाम लेना पड़ता है, तालीमी मर्तबा, फिर एक मनसब, फिर आप चेयरमैन भी हैं, फिर आप चेयरपर्सन भी हैं, फिर आप सब कुछ हैं। जब वो मर्तबा हो गया, मर्तबे के बाद है मनसब, ओहदा, पहले मर्तबा। मर्तबे में इंसान कैसे जाता है? मर्तबे में खुदा ने कहा कि यूं नहीं कि बाजों को खुदा ने ये मर्तबे दे दिए और बाजों को इन मर्तबों से महरूम रखा अल्लाह ने, ऐसे नहीं है। खुदा आदिल है और हकीम है, जालिम नहीं है। न किसी को खुदा ने महरूम रखा है और न किसी को जबरन खुदा ने कुछ दिया है, बल्कि खुदा ने सबके सामने रास्ता रखा है, मर्तबे सबके सामने रखे हैं और इंसान के अंदर सलाहियतें रखी हैं, और हर इंसान को यह कहा कि अगर चाहो तो अपनी सलाहियत की बना पर इन मर्तबों को तय कर सकते हो। अब अगर इंसान इस वादी में उतर जाए और मर्तबे या के बाद दीगरे वो हासिल करता जाए, ये हो जाता है तकामुल इंसान। एक मर्तबे पे पहुंचा, उस मर्तबे से दूसरे मर्तबे में पहुंचा, दूसरे से तीसरे में पहुंचा, और यही मरातबे विलायत भी हैं। यही विलायत है। विलायत यानी इंसान वही जो असफल साफिलीन में है, वो इंसान और उसका जो मकसद खिलकत है यानी जात खुदा, इस इंसान और खुदा के माबैन मरातब हैं। अगर ये इंसान इन मर्तबों को तय करता हुआ कुर्ब खुदा की आखिरी मंजिल पर पहुंच जाए, वो विलायत की आखिरी मंजिल पर पहुंच जाता है, खुद चलकर, नहीं कि उसको कुछ जबरन पकड़ कर वहां पर ले जाए, खुद अपने कदमों से चल कर जाए। जब वो कुर्ब खुदा के इन मरातब पर पहुंच जाता है तो यूं नहीं, यानी जिस तरह से इंसान है खाता जाए और मोटा होता जाए, इस तरह नहीं है विलायत। विलायत जब इंसान वादी विलायत में कदम रखता है, जब इंसान और हर मर्तबा विलायत को तय करके जब आगे बढ़ता है, उस मर्तबे के आसार भी उसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं।
اور ولایت کے آثار میں سے ایک اثر صرف یہ ہے کہ جب انسان وادی ولایت میں آ جائے اس وقت وہ چونکہ ولایت خدا ہے یعنی یہ مرتبے تکامل کے یہ مقامات جو انسان کے اس ادنا مرتبے اسفل السافلین سے لے کر اس اعلیٰ علیین تک یہ سارے مرتبے کھینچے ہوئے ہیں. ان مرتبوں کو اگر انسان طے کرتا ہوا جائے انسان بڑھ رہا ہے, انسان تکامل کر رہا ہے. اور اثر اس کا جو ظاہر ہوگا وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف یہ مرتبے جا رہے ہیں اور یہ ہر مرتبے کو طے کر کے ایک قدم اور ایک مقام خدا سے قریب ہو گیا ہے, تو اس قربت کے نتیجے میں ولایت خدا اس میں ظہور کرنا شروع کر دیتی ہے. ولایت الہی, ولایت خدا اب اس انسان میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ ہو جاتا ہے محل ظہور ولایت خدا, جلوگاہ ولایت خدا. خدا ولی ہے. خدا کی ولایت کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی ولایت کے معنی یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارے ولی ہیں, اور اس کے بعد وہ جو حالت نماز میں رکوع کے اندر زکات دے وہ تمہارا ولی ہے. یہ ولایت الہی ہے. یعنی یوں نہیں کہ تین ولی ہیں نا, ایک ولی ہے. اس ایک ولی کے دو جلوے ہیں, اس ایک ولی کے دو مظہر ہیں, اس ایک ولی کی ولایت کی دو تجلیاں ہیں, ایک وہ خود, ایک اس کے دو جلوے. ولایت صرف ایک ہے, صرف اللہ کی ولایت ہے, لیکن یہ دونوں مصداق اللہ کی ولایت کے ظہور کا مقام بن گئے ہیں. کس طرح سے؟ میں اس طرح سے کہ خدا نے انہیں انتخاب کر لیا کہ آپ ہیں میری ولایت کے ظہور کا محل. نہ, خدا نے انہیں خلق کیا اور خلق کر کے انہیں بھی راستہ بتایا. انہیں جب راستہ بتا دیا ولایت کا تو انہوں نے دیر نہیں کی, توقف نہیں کیا, پھر آج کو کل پر نہیں ٹالا, بلکہ صبح کو جب پیدا ہوئے تو شام کو مرتبہ ولایت طے کر گئے. جب مرتبہ ولایت پہ پہنچ گئے تو آثار ولایت خدا اب ان میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے. خدا کی ولایت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے, اور ولایت خدا کے معنی یہ ہے کہ خدا اہل ایمان کا ولی ہے, ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. جہالت ظلمات ہے, گمراہی ظلمات میں سے ہے, نادانی ظلمات میں سے ہے, شقاوت ظلمات میں سے ہے, عداوت ظلمات میں سے ہے. یہ ساری چیزیں جو پست ہیں, جو حقیر ہیں, جو گھٹیا ہیں, جو منفی ہیں, یہ سب کی سب ہیں ظلمات. اور خدا چاہتا ہے کہ تم اس ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آؤ, جہالت سے نکال کر علم میں لے آؤ, عداوت سے نکال کر مودت و محبت میں لے آئے. یہ ہو جائے گا اخراج من الظلمات الی النور. اب یہ ولایت خدا کی جب ظہور کرتی ہے, جب جلوہ دکھاتی ہے, اس جگہ اس انسان کے دل میں جو انسان وادی ولایت کو طے کر رہا ہے تو اس میں بھی یہی ہے, یعنی وہ بھی یہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح سے خود ظلمات سے نکل کر نور میں آ گیا ہے, اب دوسروں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لا رہا ہے. لیکن نہ صرف انسانوں کو, کیونکہ اللہ صرف انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں نہیں لاتا, بلکہ تمام موجودات کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. اسی طرح سے ذات خدا کے جو جلوے ہیں, جو آیات ہیں, جو مظاہر ہیں اللہ کے, وہ بھی تمام موجودات کو ظلمات سے نکال کر
نور میں لے آتی. اب کہا کہ اس کے مرتبے ہیں، صرف یوں نہیں کہ ایک مرتبہ ولایت پہ جو پہنچا تو یہ اول و آخر ولایت طے کر گیا. یہ پہلا مرتبہ ولایت ہے، دوسرا مرتبہ ولایت ہے، تیسرا مرتبہ ولایت ہے، چوتھا مرتبہ ولایت ہے، اور آخری مرتبہ ولایت ہے کہ جہاں تک انسان اس وادی کو طے کر سکتا ہے وہاں جا پہنچے. اور جب یہ آخری مراتب ولایت کو بھی طے کر لے اس وقت انسان ایسے ولی کو دوسرے انسانوں کا امام، دوسرے انسانوں کے لیے رسول، دوسرے انسانوں کے لیے نبی، دوسرے انسانوں کے اوپر حاکم، دوسرے انسانوں کے لیے ہادی، اور دوسرے انسانوں کا راہبر، اور دوسرے تمام انسانوں کے لیے رہنما چن لیتا ہے اور ان کا پیشوا بنا دیتا ہے. یوں نہیں یہ امامت اس طرح سے ہے کہ اللہ نے دیکھا بس یہ ہستیاں ہیں اور ان کو اٹھا کر امام بنا دیا، بلکہ انہوں نے وہ سارا سفر ولایت طے کیا اور آخری مرتبہ ولایت پہ جا کر جب فائز ہوئے اس کے بعد اس منصب کے حقدار بن گئے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خدا مجھے بھی دے دیتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا، خدا یہ منصب نبوت ان کو نہیں دیتا مجھے دے دیتا میں بھی نبی ہوتا. خدا نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے یہ کہاں ممکن تھا کہ آپ آخری مرتبہ ولایت تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کے لیے مقدور نہیں ہے. بس یہ منصب ہے خدا کا، منصب الہی ہے اور اللہ نے عطا کرنا ہے، لیکن نہ اس طرح سے کہ جسے جی میں آئے دے دیا، جسے جی میں آئے محروم رکھا. یہاں سے اب ایک اور نقطہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے. ائمہ کا مرتبہ تو بہت عظیم الشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ ہمیں جو معرفت ہے اور ہمیں جو معرفت ہے وہ وہی گنتی والا دین ہے ہمارا. 5 اصول دین 10، فروع دین 12، امام 14 معصوم. نہ ان 5 کا علم ہے، نہ ان 10 کا علم ہے، نہ ان 12 کا علم ہے، نہ ان 14 کا علم ہے. صرف گنتی معلوم ہے ہمیں کہ اتنے ہیں، لیکن یہ جو اس عدد کے اندر جو یہ گنتی کے جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں یہ خبر نہیں ہے. وہ 5 ان کی حقیقت کیا ہے، یہ 10 ان کی حقیقت کیا ہے، یہ 12 کیا ہے، وہ 14 کیا ہے، یہ نہیں معلوم ہمیں. خوب یہیں سے سوال ائمہ تو اور انبیاء خوب ایک منصب ہے، نبوت ہے ان کے پاس، لیکن حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ زہرا نبی ہیں. جواب دیتے جائیں نا. نبی ہیں، رسول ہیں، حاکم ہیں، امام ہیں، نہیں. پھر کیوں صفے ائمہ میں ہیں، کیوں صفے انبیاء میں ہیں، کیوں صفے رسل میں ہیں، اور کیوں بعض سے بالاتر اور بلندتر مرتبہ ہے ان کا؟ اگر امامت مرتبہ ہے، اگر امامت کمال ہے تو ان میں تو امامت نہیں ہے. اگر نبوت کمال ہے وہ تو نبی نہیں ہے. اگر رسالت کمال ہے وہ تو رسول نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اتنے باکمال لوگوں کی صف میں کیوں ہیں؟ جواب مل گیا یا نہیں؟ ابھی مل گیا نا. جواب یہ ہے کہ جس کو امامت ملی ہے ولایت کی وجہ سے ملی ہے، جس کو نبوت ملی ہے ولایت کی وجہ سے ملی ہے، جسے رسالت ملی ہے ولایت کی وجہ سے ملی ہے. تو جو نبی ہوتا ہے چونکہ ولی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے، لیکن ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حتماً امام ہی ہو، وہ یقیناً رسول ہی ہو، اور ہر صورت میں اس کا کوئی منصب بھی ہو. ممکن ہے ایک انسان ولایت کے آخری مرتبے تک پہنچ جائے لیکن خدا نے اس کو منصب کوئی نہیں دیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں سے کمتر ہے. ولایت میں دوسروں سے برتر، لیکن حکمت خدا یہ تھی کہ منصب نہیں دیا. منصب سے محروم رکھنے سے کمال کی نفی نہیں ہوتی. لذا حضرت سیدہ کا وہی مقام ہے جو ائمہ کا مقام ہے، جو انبیاء کا مقام ہے، وہی مقام ہے بلکہ بالاتر. کیوں یہ اتنا عظیم مقام ہے؟ یہ تو نہ امام ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے. بس کیسے سمجھ میں آئے یہ کیسے افضل ہو گئی؟ جواب یہ ہے کہ امام نہیں تھی، نبی بھی نہیں تھی، رسول بھی نہیں تھی، لیکن ولیہ تھی. وہ
لہذا آپ زیارت نامے میں ان کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا ولیۃ اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولیہ خدا، ولیہ خدا۔ ولی ولایت بہت ہی عظیم مقام ہے، اور ولایت کی اساس پر سب کچھ تقسیم بندی ہے، امامت ہو، رسالت ہو، نبوت ہو۔ بس یوں نہیں کہ خدا نے بعضوں کو چن لیا، اگر مجھے بھی چن لیتا تو میں بھی نبی ہو جاتا، ولی ہو جاتا، نا۔ جب وادی ولایت میں آئی نہیں، جب وادی ولایت میں قدم نہیں رکھا، جب مرتبہ ولایت حاصل ہی نہیں ہے، تو خدا کبھی بھی خلاف حکمت کام انجام نہیں دیتا۔ لہذا جو وادی ولایت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو خدا نے کچھ بھی نہیں دیا۔ البتہ اس سے یہ ذہن میں نہ آئے کہ پس چونکہ سفر ولایت تو طے کیا جا سکتا ہے، پس آدمی ایک سفر ولایت طے کرے اور نبی بن جائے، نا۔ نبوت منصب الہی ہے، اور وہ خدا نے بعض خاص اولیاء کے لیے رکھا ہے، لیکن وادی ولایت طے کی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں مقامات، حضرت عباس علیہ السلام حضرت علمدار رسول ہیں، نبی ہیں، امام ہیں نہیں، لیکن مرتبہ وہی ہے، کون سا؟ اولیاء والا، اولیاء اللہ میں سے ولی خدا ہے۔ ولی خدا کا منصب ہو یا نہ ہو، وہ ہوتا باکمال انسان ہے، وہ کمال تک پہنچا ہوا انسان ہوتا ہے، وادی ولایت طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ خود باب ولایت ایک بہت وسیع باب ہے۔ امامت کے معنی ولایت نہیں ہے، اور ولایت کے معنی بھی امامت نہیں ہے۔ امامت منصب ہے، ولایت اس منصب کی روح ہے۔ چونکہ ولایت ہے، امامت ملی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، قرآن نے کتنی عظمت سے حضرت مریم کو یاد کیا۔ نبی نہیں تھی، رسول نہیں تھی، امام نہیں تھی، لیکن ولی خدا تھی۔ اور اس طرح کے دیگر جو مراتب ہیں اور دیگر جو باکمال انسان ہیں۔ کیوں خدا نے یہ کام کیا؟ یعنی کیوں امامت ولی کو ہی دینی ہے صرف؟ اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد انسان کو اس کا راستہ بتایا، لیکن یہ معلوم تھا کہ یہ انسان اپنی قوت و قدرت کے بل بوتے پر یہ راستہ طے نہیں کر سکتا، اپنی حول و قوت سے یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اس انسان کو ہادی کی ضرورت ہے، یعنی یہ سفر جو انسان نے طے کرنا ہے، اس کو ہادی کی ضرورت ہے۔ کون ہادی ہو سکتا ہے انسان کا؟ کون رہنما اور کون پیشوا ہو سکتا ہے انسان کا اس سفر الی اللہ میں؟ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان، اے بشر، تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، حالت سعی و کوشش میں ہے، قدح میں ہے، لیکن یوں نہیں کہ تیری یہ کوشش رائگان جائے گی۔ فملاقی ہے، تو ضرور ملاقات کرے گا، تو ضرور اس مقصد خلقت پر ضرور پہنچے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے معنی تو بہت واضح ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم مسافر ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ ہے، ہم مسافر ہیں۔ ہم تو صرف مردوں کے لیے پڑھتے ہیں نا اس کو، لیکن ہے یہ آیت زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ زندوں کو دیکھ کر یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کے پڑھنے کا صحیح مقام وہ ہے کہ جہاں پر ایک آدمی کج جا رہا ہو، راستہ گم کر بیٹھا ہو اور گمراہ ہو، اس گمراہ کو دیکھ کر اس کی بیداری کے لیے پڑھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہ غلط جا رہے ہیں، راستہ ادھر سے ہے. کہتے ہیں نا آپ، ایک آدمی ہے جو کسی کھائی کی طرف جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ گہری کھائی ہے، اس میں گر جائے گا اور مر جائے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. وہیں پر آپ کہتے ہیں نا، او بھائی کہاں جا رہے ہو، راستہ ادھر سے ہے. اسی کو کہتے ہیں نا. ورنہ ایک آدمی جو سیدھے راستے پر جا رہا ہے اس کو تو نہیں کہتے بھائی راستہ ادھر سے، وہ تو جا رہا ہے راستے پر. جو راستہ گم کر بیٹھا ہے اسے کہو بھائی راستہ ادھر جاتا ہے. جب بھی کسی گمراہ کو دیکھیں تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ارے گمراہ راستہ ادھر جاتا ہے، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں، راستہ ادھر سے جا رہا ہے. یہ ہے مقصد انسان. اس مقصد انسان تک انسان کو پہنچانے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے اور راستے کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ایک سیدھا راستہ، ایک بہت ہی استوار راستہ. لیکن صرف راستہ نہیں چاہیے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، صرف راستہ نہیں چاہیے بلکہ اس راستے پر چلے ہوئے کچھ لوگ بھی ساتھ چاہیے، بلکہ راستے کا رہنما بھی چاہیے، بلکہ راستے میں پیشوا بھی چاہیے کہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے اس راستے پر لے جائے. وہ رہنما کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی ہماری طرح پہلا سفر ہو اس کا. امیر کاروان کون لوگ ہوتے ہیں؟ رئیس کاروان کون ہوتے ہیں؟ یہ حج کاروان ہوتے ہیں نا آپ کے ہاں. کون آدمی حج کاروان بناتا ہے؟ جس کا اپنا پہلا حج ہو. دیکھا ہے آج تک ایسا امیر کاروان؟ اگر ہے تو دکاندار ہے، وہ امیر کاروان نہیں ہے. ممکن ہے پیسے کے لیے لوگوں کو جمع کر لیا ہو. امیر کاروان ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے کئی حج کیے ہوئے ہوں، راستے کو سمجھتا ہو، اس کو نشیب و فراز کا علم ہو، مشکلات کا اندازہ ہو، شرائط کا علم ہو، تمام چیزوں کو باریکی کے ساتھ جانتا ہو، کئی دفعہ گیا ہو اور پھر واپس آیا ہو. وہ ہوتا ہے امیر کاروان. تو یہ تو حج کا کاروان ہے. لیکن انسانیت کا کاروان کہ جو اسفل السافلین میں پڑا ہوا ہے اور اس کو یہاں سے اس کاروان کو نکال کر لقاء اللہ تک اور وصال اللہ تک اس کو پہنچانا ہے، الیہ راجعون تک اس کو پہنچانا ہے. تو اس قافلے کا پیشوا اور اس قافلے کا رہنما یقیناً وہ انسان ہونا چاہیے جو کئی دفعہ اس راستے کو طے کر چکا ہو، راستے کے نشیب و فراز کو جانتا ہو، راستے کی مشکلات کو سمجھتا ہو. بس یہ بزرگان سفر ولایت طے کر کے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ اس مقصود خلقت تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہ خدا دوبارہ انہیں خلق میں روانہ کر دیتا ہے. پہلا کام یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام خود جاتے ہیں. جب خود پہنچ جائیں اور خدا کی طرف سے تصدیق بھی ہو جائے، خدا دوبارہ ان کو کاروان انسانیت میں واپس بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور کاروان بشری کو ہمراہ لے کر آؤ، کاروان انسانی کو ہمراہ لے کر آؤ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو خدا نے مبتلا کیا فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم پوری کامیابی کے ساتھ، پوری ظفر کے ساتھ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور وہاں پہنچ گئے جہاں پر انہیں پہنچنا تھا. خدا نے واپس بھیج دیا، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم بستی انسانیت میں واپس جاؤ، ان گرے ہوئوں کو، ان گمراہوں کو، ان بٹکے ہوئوں کو، ان بہکے ہوئوں کا ہاتھ تھام کے ان کو بھی میری طرف لے آؤ. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم تم امام بھی ہو، پیشوا بھی ہو. کیوں پیشوا ہو؟ کیونکہ جس کامیابی سے ابراہیم نے یہ سفر طے کیا، ابراہیم اب اس قابل ہو گئے کہ دوسروں کو بھی یہ سفر طے کروا سکتے. یہ ہوتا ہے امام اور یہ ہوتا ہے مقصد امامت. اور اگر نہ ہو امام اور پیشوا اور راہبر اور رہنما، لصاحت الارض باہلھا، زمین تباہ ہو جائے، نیست اور نابود ہو جائے. اتنے مختصر سے وقت میں آپ تصدیق کریں گے کہ اب
مزید باب ولایت بہت وسیع باب ہے، یعنی 30 روز میں بھی اس موضوع کو سمیٹ لینا بڑی مہارت مانگتا ہے۔ باس ولایت صرف وہ کہیں چابی آپ کے ہاتھ آ گئی، اب چابی استعمال کرنا آپ کا کام ہے۔ چابی چاہیے ہوتی ہے نا انسان کو، نہیں جو واقعاً اہل سفر، اہل حرکت، اہل کوشش اور اہل سعی ہوتے ہیں، ان کو بوریاں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، بلکہ اسٹور کی چابیاں ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ چابی دے دیں، چونکہ خود متحرک ہیں، خود سرگرم ہیں، خود فعال ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، بیدار ہیں۔ بیدار آدمی کو اگر چابی دے دیں تو باقی سارا کام وہ خود کر لیتا ہے۔ آج کے بہت اہم بات ہے اور معمہ ہے ایک، لیکن اگر آپ چاہیں کوشش کریں اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ اگر یہ پردہ آپ خود سرکانا چاہیں، لیکن اگر یہ پردہ گرا رہے، کیونکہ اس پردے کے گرے رہنے میں بھی تو بہت فائدے ہیں انسان کے۔ بعض پردے ہیں جان بوجھ کے انسان اٹھانا نہیں چاہتا، اور ایک پردہ جو انسان کو بہت پسند ہے اور ہمیشہ گرا رہے، وہ پردہ جو پردہ جہالت ہے، کیونکہ اس پردے میں انسان بہت آسودہ سوتا ہے۔ پردہ غفلت ہے، اس میں بڑی مزے کی نیند آتی ہے، کھانا بڑا لذیذ لگتا ہے، نیند بڑی اچھی آتی ہے، تعلقات بڑے بنتے ہیں، دنیا بڑی اچھی نظر آتی ہے، رہنے کو جی چاہتا ہے، انسان اہل معاشرت ہو جاتا ہے، جب تک پردہ غفلت گرا رہے۔ بعض علماء کے بقول کہ انسان روزانہ صبح اٹھ کر 1000 شکر کرے غفلت کے آگے جھک جائے، شکر کرے، تشکر کرے غفلت کا کہ جس نے انسان کی دنیا آباد کی ہوئی ہے۔ یہ ساری رونقیں غفلت کی وجہ سے ہیں، دنیا کی رونقیں ساری کی ساری غفلت کی وجہ سے ہیں۔ اگر انسان سے دیکھیں اس کی مثال، خدا نخواستہ اگر کسی کو سرطان ہو جائے، جب تک اس کو علم نہیں ہے، سرطان نے اس کی پورے وجود کو گھیر لیا ہے اور عنقریب اس کا کام تمام ہونے والا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر سرطان ہے، غفلت ہے۔ دیکھیں ہنستا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، رہن سہن ہے، گھر ہے، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محفلیں ہیں، رونق ہے، وقار ہے، سب کچھ ہے نا، یہ سب کچھ۔ اور آج ہی اگر طبیب آ کر بتا دے کہ صاحب آپ سرطان میں مبتلا ہیں، وہ جو ان کے ہی پہ ہنستا تھا، اب لطیفوں پہ بھی اس کو ہنسی نہیں آتی۔ ہوتا ہے نا ایسے۔ وہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج تبسم تک اس کے لبوں پر موجود نہیں ہے۔ کوئی اس سے پوچھے تو کہ یہ تبسم چھین کس نے لیا، یہ خوشیاں کہاں گئیں، یہ رونقیں کہاں گئیں، یہ محفلیں کہاں گئیں، یہ دوست کہاں گئے، یہ رشتہ داریاں کہاں گئیں، یہ عزیز کہاں گئے؟ مر تو نہیں گئے، ساری یہی ہیں۔ ہنستے کیوں نہیں، لب کیوں نہیں کھولتے، بات کیوں نہیں کرتے، نیند کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ہے، بھوک کیوں نہیں لگتی، پیاس کیوں نہیں لگتی، کسی سے ملنے کو جی کیوں نہیں چاہتا، جی چراتے کیوں ہو، خلوت میں کیوں ہو، افسردہ کیوں ہو، منہ لٹکا ہوا کیوں ہے؟ صرف ایک پردے نے اتنا کم کر دیا۔ یہ دنیا کا پردہ، یہ غفلت کا پردہ، یہ جہالت کا حجاب، یہ حجاب بہت ہی دویز حجاب ہے۔ جب تک یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور دلوں کے آگے ہے، ہماری دنیا آباد ہے۔
اور چونکہ جہاں انسان کو جس پردے کے پیچھے مشکلات کا سامنا ہو اس پردے کو انسان کبھی سرکنے نہیں دیتا. اس وجہ سے ہم بھی نہیں چاہتے کہ پردہ جہالت و غفلت ہٹ جائے ہمارے دلوں سے، لیکن اگر ہٹ جائے تو انسان ایک اور دنیا سے بھی آشنا ہو سکتا ہے. اور پردہ سرکانے کے لیے یہ چابیاں کافی ہوتی ہیں. جو اہل راہ ہوتے ہیں معمولی سا توشہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ تو نہیں بیٹھے ہوتے کہ بوری لے کر ہم سفر کریں گے، وہ تو معمولی سا توشہ جیب میں رکھ کر سفر پر نکل جاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور جو ہماری راہ میں نکل کھڑے ہوتے ہیں ہم خود ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. ہم انہیں کبھی بھٹکنے نہیں دیتے، ہم انہیں سرگردان اپنے حال پر نہیں چھوڑتے. جب وہ ہماری طرف آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ہم ان کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتے، ان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے یہ بات اسی حد تک گنجائش بھی تھی اور اتنا مقدور بھی تھا اس مختصر وقت میں. رمز مطلب ہاتھ آ گیا ہے ہمیں کہ اگر باس امامت کو سمجھنا ہے تو پہلے حقیقت ولایت کو سمجھے کہ سارے منصب سارے مقامات الا بقدر القد تنقسم المعالیہ من طلب العلا سہر اللیالیہ. امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب یہ شعر کہ مقامات تقسیم ہو رہے ہیں، منصب تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن کس طرح سے تقسیم ہو رہے ہیں؟ کوشش اور سعی اس کی بنا پر تقسیم ہو رہے ہیں، مفت میں نہیں بڑھ رہے. کوشش اور سعی کے ساتھ آئیں مقامات لے لیں. اور جو مصرے کا دوسرا جملہ یہ ہے، شعر کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ من طلب العلا سہر اللیالیہ. جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، یعنی اس کو نیند ہی نہیں آتی. نہ یہ کہ نیند آتی ہے اور جاگ کے گزارتا ہے، اس کو رات کو نیند ہی نہیں آتی. اگر پردہ غفلت ہٹ جائے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں معارف قرآن و عطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے، ہمیں اپنے راستے پر قائم اور ثابت قدم رکھے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالی ہمیں معارف قرآن و عطرت کو سمجھ کر ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند بحق محمد و آل محمد ان مومنین جو عبادت کے اس مہینے میں ماہ قرآن و ماہ صیام میں اس اخلاص اور خلوص کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے انہوں نے، خداوندہ انہیں تمام ظلمات سے نکال کر اس نور تک لے آ جس کا تو نے وعدہ دیا ہے. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو لوگ اسلام اور دین کی راہ میں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو اس راہ میں خدمات انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے ہیں خداوندہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. خصوصاً شہید بزرگوار سید الشہداء پاکستان علامہ عارف حسین حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان کے پیشوا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کو ائمہ طاہرین کے ساتھ معشور فرما. ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. معارف قرآن و عطرت کی تبلیغ کی ہمیں توفیق عطا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. ابھی آخر میں ایک مطلب جو انتظامیہ نے ذمہ لگایا ہے میرے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ سیمینار پہلے بھی آپ نے اٹینڈ کیا ہے اور انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے گا اور آپ کی ہمت اور آپ کے تعاون سے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دین شناسی کا اور
اسلام شناسی کا انشاءاللہ۔ پہلے یہ سیمینار ایک نام سے ہوتا تھا، لشکر امام زمانہ کے عنوان سے، جو بہت ہی ایک مقدس نام ہے اور بہت ہی متبرک نام ہے اور بہت ہی مقدس، حقیقتاً مقدس نام ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جن میں مقدس ناموں کو بھی دوسرے لوگ ایسی فضا بنا دیتے ہیں، ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ان کے تقدس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انسان کو تمام مشکلات سے بچ کر اور تمام احتیاطی تدابیر مد نظر رکھ کر اور ذرا دور اندیشی سے اگر کام لے کر اپنا کام جاری رکھنا ہو تو پہلے سے انسان سوچ لیتا ہے۔ خوب حالات آپ کے سامنے ہیں، یہاں آپ کے شہر کے، آپ کے ملک کے، جو بہت ہی غیر یقینی حالات ہیں۔ ایسے حالات کے جو روایت میں بھی آیا ہے کہ مومن کے لیے کہا گیا کہ الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یہ دنیا۔ آج یہ سرزمین تقریباً اسی حدیث کا مصداق ہے کہ یہ مومن کے لیے زندان، سجن ہے۔ الدنیا سجن للمومن، مومن کے لیے زندان ہے اور جیل ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کے یہاں کے حالات اور یہاں کے مسائل، اور یہ کہ یہ کام جو اچھا کام ہے خدا انشاءاللہ جاری رکھے، توفیق دے آپ کو بھی، کہ اندر رکنے نہ پائے کسی بھی بہانے سے۔ مناسب یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ اگر انسان چلے، اور خصوصاً اس وجہ سے کہ ابھی یہ نام یعنی کلمہ لشکر کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے ہم سب کو کہ ہم سب لشکر امام زمانہ میں انشاءاللہ معشور ہوں اور شامل ہوں۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے لشکر بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، فلاں لشکر ہے، فلاں لشکر ہے اور فلاں لشکر ہے، اور کتنی یعنی غیر مقدس لوگوں نے یہ لشکر بنائے ہوئے ہیں اور جو دین کو تباہ کر رہے ہیں اسی نام سے لشکر بنا کر۔ کسی نے لشکر کس کا بنایا، کسی نے کس کا بنایا، تو اگرچہ ہم میں اور ان میں کوئی اشتراک ہی نہیں ہے، وہ کسی اور وادی میں ہے، ہم کسی اور وادی میں، ہمارا مقصد اور ہے، وہ ہیں کسی اور سبیل کے، لیکن جو تیسرا آدمی ہے جو نہ اس لشکر میں ہے نہ اس لشکر میں ہے، جب بائیں کھڑے ہو کر دیکھتا ہے تو وہ جو تأثر قائم ہوتا ہے لشکروں کا عموماً، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی وہی لوگ ہیں مثلاً۔ تو اس لیے ایک ایسی فضا یا ایسی دید یا ایسی نگاہ بن سکتی ہے آپ کے متعلق بھی، نہیں ہے کہ ہے اس طرح سے، یعنی آئندہ حالات ملکی یا ایسے ہیں تو اس کی بنا پر طے یہ پایا ہے کہ آئندہ اسی ادارے کا نام، باقی سب وہی ہے، کام وہی ہے، لوگ وہی ہیں اور اہداف مقاصد سب کچھ وہی ہے، صرف نام پر بھی کوئی حساسیت نہیں ہے، اتنے نام کے لیے تو نہیں ہے، کام مقصود ہے سارا۔ تو نام جو آئندہ تجویز پایا ہے اس ادارے کے لیے وہ ہے بقیت اللہ اسلامک انسٹیٹیوٹ۔ برائے خوشخبری امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ نام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بقیت اللہ، یہ وہ لقب ہے جو حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کسی واسطے کے بغیر خداوند تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ یہی لقب بقیت اللہ، سورہ ہود کی آیت ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے مناسب ہے، سب سے بہتر تمہارے لیے بقیت اللہ ہے اگر تم مومن ہو۔